قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت سارے لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ایصال ثواب کے لیے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کی مختلف جائز صورتیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر بہت فضل و احسان ہے کہ اس نے خیر و بھلائی کے بے شمار ایسے کاموں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جنہیں بندہ دنیوی زندگی میں سر انجام دیتا ہے اور ان کا فائدہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ حالانکہ فوت ہونے والے کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے نامہ اعمال کے اندر جو اضافہ ہوتا رہتا ہے، جن اعمال کی وجہ سے انہی اعمال کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہی خوش بختی ہے انسان کی کہ اس کے عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے مگر اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس نے دنیا میں ایسے کام کیے جو یقیناً فوت ہونے کے بعد صدقہ جاریہ بن گئے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی قبر منور ہو رہی ہے، جنت میں درجات بلند ہو رہی ہیں، رضائے الہی اس کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ صدقہ جاریہ کی ان صورتوں میں سے چند صورتیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے والدین کے اجر کے اندر اضافہ ہو، میرے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ والدین کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا ہے۔ جو والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، نیکی پر کاربند رہیں، یہ ان کے ایصال ثواب کا ذریعہ اور باعث ہے نیک اولاد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ او ولد صالح يدعو لہ۔ آپ نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین ایسی صورتیں ہیں جو باقی بھی مرنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ صدقہ، ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہے، یا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، یا نیک صالح اولاد یدعو لہو جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو یہ ان کے لیے سب سے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ نیک اولاد کا ہر نیک عمل، ہر دعا کرنا والدین کے حق میں نفع بخش ہے اور صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، بے شک بندے کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے، فیقول انا ھذا، کہتا ہے یہ میرے لیے کہاں سے، فیقال باستغفار ولدک لک، کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اولاد کے استغفار اور بخشش اور مغفرت کی وجہ سے آج تیرا جنت میں درجہ بلند کیا گیا۔ صدقہ جاری اور ایصال ثواب کی صورتوں میں سے دوسری صورت ہے علم نافع۔
جس سے لوگوں کو اپنے حقیقی خالق و مالک معبود برحق کی پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ علم نافع۔ جو اپنے بعد علم نافع چھوڑ جاتا ہے، جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور علم نافع کی صورتوں میں سے پہلی صورت خود دین پڑھ کر لوگوں کو پڑھا کے جانا، قرآن کی تعلیم دے کے جانا، جب تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح صحیفے قرآن خرید کر اس کو تقسیم کرنا، مساجد کے اندر مدارس کے اندر وقف کرنا، کتب احادیث، کتب تفاسیر، دینی کتب خود لکھنا یا لکھی ہوئی کتابوں کو خرید کر ان کو مدارس کے اندر وقف کر جانا، جب تک وہ وقف شدہ کتابیں ان سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس سے اپنے رب کی پہچان حاصل کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح دینی درسگاہ، مدارس وغیرہ بنانا اور مدارس کے اندر معاون بننا، وہ درسگاہیں دینی جب تک باقی رہیں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کی صورتوں میں سے تیسری صورت ہے مساجد کی تعمیر و آبادی کرنا۔ روئے زمین پر سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، جن میں ہر وقت اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، دعا، نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ مساجد جو شخص بنا کر جاتا ہے اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیتے۔ صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کی صورتوں میں سے چوتھی صورت نہر، کنواں کھدوانا، پانی کا انتظام کرنا۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انتظام کرنا، کنویں کی صورت میں، ہینڈ پمپ کی صورت میں، نہر کی صورت میں، جس سے کوئی انسان سیراب ہو، کوئی جانور سیراب ہو، کوئی پرندہ سیراب ہو، یہ اس مرنے والے کے لیے، اس عمل کو کرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، اور پانی تو زندگی ہے، اس کی ضرورت انسان کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، پرند کو بھی ہے، چرند کو بھی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک کنویں کے ساتھ سے گزرا، رعا کلبا یأکل الثری من العطش، جو کنویں کے پاس ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کنویں سے پانی نکال کر اس موزے کے ذریعے سے اس کو پلایا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کی صورتوں میں سے چھٹی صورت درخت لگانا، لوگوں کے لیے سایہ کا اہتمام کرنا، وہ درخت پھلدار ہو یا سایہ دار ہو، یہ اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے فرمایا فلا یغرس المسلم غرسا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا طیر الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامہ، فرمایا جو مسلمان کسی درخت کو گاڑتا ہے اور اس سے کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے، کوئی پرندہ کھاتا ہے، یا کوئی بھی انسان جانور پرندہ اس میں سایہ لیتا ہے، مگر وہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ جاری بن جاتا ہے قیامت کے دن تک۔ اسی طرح
صدقہ جاریہ میں سے ایک عمل اسلامی سرحد پر اسلام کی خاطر پہرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک دن ایک رات کا اسلامی سرحد پر پہرا دینا خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اگر اس پہرا دیتے ہی انسان فوت ہو جائے جو وہ اپنی زندگی میں عمل کیا کرتا تھا، اللہ اس کے عملوں کو جاری ساری رکھتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی۔ وَأُجِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اور اس کا رزق بھی اس کے لیے جاری و ساری کر دیا جاتا ہے، اور وہ بہت بڑے فتنے سے، قیامت کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن کا اجر و ثواب ہمیں زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔